بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا احسان و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائی ہے۔ اس امت محمدیہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر ہم گننا چاہیں تو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر ہفتے ایک نیا تہوار عطا فرمایا۔ جمعے کے دن، یہ 7 دنوں میں ایک دن ہوتا ہے جو ہمارے لیے عید کا دن ہوتا ہے۔ یہ سردار ہے جمعے کا دن تمام دنوں کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جمعے کے تعلق سے آیت کریمہ نازل فرمائی اور ہمیں متنبہ کیا، آگاہ کیا، ہوشیار، خبردار۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ، اے ایمان والو، جب تمہیں مؤذن بلائے، پکارے، آواز لگائے جمعے کے دن نماز کے لیے، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو، چل دو اللہ کے ذکر کی طرف۔ کہاں جائیں؟ مسجدوں میں، ذکر میں، اذکار میں مشغول ہو جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر تم نہیں جانتے، ضروری نہیں کہ تم جانتے ہو، اللہ تبارک و تعالی بہتر جانتا ہے، تو اللہ تعالی ہمیں فرماتا ہے کہ تمہارے لیے بہترین چیز ہے۔ اب تمہیں اذان کے بعد کاروبار کی اجازت نہیں، لین دین کی اجازت نہیں، دنیاوی کاموں میں لگنے کی اجازت نہیں۔ اب تمہارے لیے ضروری یہ ہے وَذَرُوا الْبَيْعَ، اپنے کام دھندے تمام کے تمام بند کر دو اور اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو۔ اس آیت کریمہ کا ایک مختصر سا ترجمہ، تھوڑی سی وضاحت میں آپ حضرات کے سامنے کر دوں کہ جمعہ سب سے پہلے اس کی فرضیت کا ہمیں اندازہ ہوا، پتہ چلا کہ جمعہ ہمارے لیے فرض ہے، اور جمعے کی فضیلت اس آیت کریمہ سے ہمیں پتہ چلا۔ دوسری جگہوں پر اللہ نے فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، ظہر کی کریں، عصر کی کریں، مغرب کی، فجر کی، کون سی وضاحت نہیں، لیکن جمعے کے لیے کہا کہ جمعے کے دن اللہ کے ذکر کی طرف چلو، جمعے کی فضیلت کا اندازہ ہو۔ کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بہترین موقع عطا فرمایا کہ جمعے کا دن ہمارے سامنے آئے، اور خاص طور سے اب یہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ ہمارے سامنے ہے۔ ہم اس کو کس انداز سے ادا کرتے ہیں، اللہ کو کیسے خوش کریں گے، تو وہ تدبیریں ہمیں اختیار کرنی ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں غسل کرنا ہے، بہترین لباس زیب تن کرنا ہے، اپنی ظاہری شکل و صورت بنانی ہے، اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، ماتھا اللہ کے سامنے ٹیکنا ہے، اللہ کے سامنے گریہ بزاری کرنا ہے۔ اس کے لیے ہمیں تیار ہونا ضروری، اپنی گنجائش کے اعتبار سے عطر بھی لگائیں، خوشبو لگائیں، سر میں تیل لگائیں، سرما لگائیں، ناخن بال تراشیں، یہ ساری تیاریاں ہیں۔ یعنی کہ مثال یہ سمجھ لیجئے آج کے دور میں کہ جس طرح ہم کسی رشتہ دار کے یہاں جانے کے لیے تیار ہوتے ہیں، بہترین کپڑے پہنتے ہیں،
اس سے کہیں زیادہ بہتر ہمیں کپڑے پہننے ہیں۔ دوسری بات، ہمیں روحانی تیاری بھی کرنی ہے، ہمیں اپنی روح کو بھی زندہ کرنا ہے، تازہ کرنا ہے۔ اس کے لیے جمعہ تو ہے، جمعے کے کچھ فضائل اور بھی ہیں۔ جمعے کے دن قرآن کریم کی تلاوت کا اور زیادہ اہتمام کریں، سورہ کہف وغیرہ کا بھی اہتمام کریں، ذکر و اذکار کو اور زیادہ بڑھا دیں، اور عصر کی نماز کے بعد اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، اس کو 80 مرتبہ پڑھیں۔ اللہ تبارک و تعالی صغیرہ 80 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ جمعے کے پورے دن کے فضائل اور زیادہ ہیں، مجھے تو صرف آپ حضرات کے سامنے یہی باتیں کرنی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی ان چند باتوں پر ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور جمعے کی فضیلت، جمعے کے ارکان اور جمعے کے اہتمام کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا